بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصے میں ہم ذکر سنیں گے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو کہ طارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 27 بار کیا ہے۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ آپ کے والد آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے آپ نے اپنے دادا کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جس وقت ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ہی تھے جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کی دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور بہت بارش ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے اس پر نشان بن جاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین جب واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو مابعوث فرمایا گیا۔ سدوم کے آس پاس 5 شہر جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھے آباد ہوئے۔ ان علاقوں کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی۔ یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ آس پاس کے علاقوں کے لوگ معاش کی ضرورت پوری کرنے ان علاقوں میں آتے تھے، لیکن قوم لوط کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی کہ ان کی چیزوں پر کوئی اور حق رکھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کے پھلوں کے باغات اور گویا ہر چیز جو اس زمین میں اگتی ہے اس پر صرف ان کی ہی ملکیت ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے علاقوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ قوم لوط ایک کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ انہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ایک دن سدوم کے رہنے والے یہ سوچ رہے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ اس نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا کہ تم لوگ کس طرح سے ان سب چیزوں سے جان چھڑا سکتے ہو اور خود ہی اکیلے اپنی ہی چیزوں کے مالک بن سکتے ہو۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں آیا اور کہا کہ اگر تم دوسرے بستی کے لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ جب کوئی شخص تمہاری بستی میں آئے تو تم زبردستی اس سے اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ تمہارے علاقے میں آنا چھوڑ دیں گے۔ یوں ابلیس نے انہیں نہایت ہی غلیظ گناہ پر آمادہ کر لیا۔ انہیں اس کی اتنی عادت ہو گئی کہ وہ آپس میں یہی بدفعل عمل کرنے لگے۔ اپنے نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے یہ بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمراں، سردار، غرض ہر طبقے کے گھر گھر میں یہ عمل پھیل گیا تھا۔ وہ اس فحاشی کا کام کر کے نہایت خوش ہوتے اور ایک دوسرے سے تمسخر کرتے۔ کوئی بھی محفل چاہے عام ہو یا خاص اس عمل کے بنا ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ اہل سدوم اپنی روزمرہ زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے اپنی ریاست سمجھ رکھا تھا، جہاں وہ بے حیائی کے کام کرتے اور خوشی محسوس کرتے۔